السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ذاکر قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو شروع کرتا ہوں۔ کانپور علاقے میں ایک گاؤں کی مسجد کے کمرے میں جمعہ کے دن ایک امام نے پنکھے سے لٹک کر خودکشی کر لی۔ نماز پڑھنے گئے لوگوں کی اطلاع پر پہنچی پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج کر معاملے کی تفتیش شروع کر دی۔ کانپور دیہات ضلع کے رسول آباد تھانے کیسری گاؤں کے رہائشی 20 سالہ امام ذیشان رضا گاؤں نندپور میں گاؤں کے کنارے پر واقع مسجد میں نماز پڑھاتے تھے۔ اس کے لیے ان کو 5,000 روپے ملتے تھے۔ مسجد کے اندر کمرے میں رہ کر اپنا گزارا کرتے تھے۔ جمعہ کے روز جب نمازی نماز پڑھنے مسجد پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ امام کی لاش کمرے میں لٹکی ہوئی تھی۔ دوستو، یہ بڑی دردناک خبر ہے۔ کمر توڑ مہنگائی کے اس دور میں جہاں 2 وقت کی روٹی کے لیے انسان دن بھر محنت مشقت کر کے اپنا گھر بیوی بچوں کو پالتا ہے، اس مزدور کی روزانہ کی آمدنی امام مسجد سے زیادہ ہوتی ہے۔ ایک عام لوہار، مستری، ریڑھی والا، چھوٹے موٹے کام کرنے والا مزدور 500 روپے سے زیادہ دن بھر میں کما لیتا ہے، لیکن امام مسجد کی تنخواہ 5 سے 6 ہزار سے زیادہ نہیں دی جاتی۔ اگر آج کے مدارس میں پڑھنے والے بچوں کو یہ اندازہ ہو جائے کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا تو مدارس میں پڑھنے سے انکار کر دیں گے۔ رزق دینے والی ذات بے شک اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن موجودہ حالات کے پیش نظر ہمیں اس مہنگائی کے دور میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو ضروریات زندگی ایک ہائر فیملی میں رہنے والوں کی ہوتی ہے، وہی انسانی ضروریات ایک عام انسان کی بھی ہوتی ہے۔ خواہشات کو چھوڑ کر ضروریات کا ہی حساب لگایا جائے تو آج کے دور میں کم سے کم گزارے کے لیے 20 سے 25 ہزار روپے ماہانہ کمائی ایک سادہ زندگی گزارنے کے لیے انسان کی ہونی چاہیے۔ مدارس میں پڑھانے والے علماء، حفاظ اور ائمہ مساجد کا یہ حال ہوتا ہے کہ مہینے کی تنخواہ ان کی قرضوں کی ادائیگی میں چلی جاتی ہے۔ ذرا بچہ بیمار ہو جائے تو کسی سے ادھار لینے کی نوبت آ جاتی ہے۔ رشتہ داری وغیرہ میں کسی پروگرام یا تیمارداری، میت وغیرہ میں جانے کی ضرورت پڑتی ہے تو ان کے پاس کرائے کے پیسے نہیں ہوتے ہیں۔ ان کے بچے سرکاری اسکولوں میں پڑھتے ہیں، بیمار ہو جائیں تو سرکاری دواخانوں میں علاج کروا لیتے ہیں، روکھی سوکھی کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ذرا ہم سب اپنے اپنے علاقوں، بستیوں کے حالات پر نظر ڈالیں کہ شادی بیاہ، رسم رواج، مشاعروں، جلسے جلوس، اجتماعات، برتھ ڈے پارٹیوں اور لیڈروں کے استقبال کرنے، انہیں خوش کرنے کے لیے سیاسی پروگراموں میں لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں، اور ہمیں ذرا بھی احساس نہیں ہوتا ہے کہ جس ہار سے ہم نے کسی کا استقبال کیا ہے وہ 5,000 کا تھا۔ اسٹیج اور ڈیکوریشن پر کتنا خرچ ہوا، کھانے پر کتنا خرچ ہوا، رہنے کے لیے 5 اسٹار ہوٹل میں کتنا خرچ ہوا۔ شادی بیاہ کے موقعوں پر رشتہ داروں کو خوش کرنے اور دکھاوے کے لیے مہنگے سے مہنگا کپڑا خریدتے ہیں، لیکن مسجد سے امام کو واجبی تنخواہ جس سے اس کی ضروریات زندگی پوری ہو سکے، وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے محتاج نہ رہیں، دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے ہیں۔ جو امام ہماری بستی میں بسنے والے مسلمانوں اور ہماری آنے والی نسلوں کی دین کی فکر کرتا ہے، حرام حلال کی تمیز سکھاتا ہے اور تمہیں بڑی کامیابی جنت کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہمارے پاس اس امام کی کوئی اہمیت نہیں۔ وہ امام جس کے کندھوں پر امامت کی ذمہ داری ہے، جسے انبیاء کا وارث کہا گیا، آج ہم اسے 2 ٹکے کا امام سمجھتے ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں مدارس میں پڑھنے والے طلباء کے لیے پڑھائی کے ساتھ ساتھ ہنرمند بنانے، خود کفیل بنانے والے کورس سکھانے کی ضرورت ہے۔ مدارس سے تعلیم حاصل کر کے عالم حافظ بنانے کا مقصد صرف مساجد کا امام اور مؤذن بنانا نہیں ہے، بلکہ ملک و معاشرے کے تمام شعبوں میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کام کرنا ہے اور شریعت کی نفاذ کی کوشش کرنی ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اپنے اپنے علاقے، اپنے اپنے محلوں میں امام مسجد کا خوب خیال رکھا کریں، کیونکہ وہ ہمیں نماز پڑھاتے ہیں، انبیاء کے وارث ہیں۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ دوستو اپنے اپنے علاقے کے اماموں کا خوب خیال رکھیں
اور اگر پہلی بار میرے چینل پہ آئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس جیسی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔